You are watching Alajal TV HD. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखनगुज़ार मिंबर सलूनी वाइम अलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमने टॉपिक रखा है वह सीरत आले मोहम्मद। इससे पहले कि हम अपने उन्वान की तरफ जाने बढ़ें, मैं बताता चलूँ कि आज भी हमारे साथ क़िबला मौलाना करामत अब्बास हैदरी साहब मौजूद हैं और जितनी नशिस्तें हमारी हो चुकी हैं बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू इन्होंने की है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुरान व हदीस और तारीख़ से दलाइल पेश किए हैं। जी, हमारा जो मौजू है सीरत आले मोहम्मद, ये बहुत ही बेहतरीन मौजू है और मेरा ख़ुद का पसंदीदा मौजू है। इंशाअल्लाह क़िबला इस पर बयान करेंगे मौलाना करामत अब्बास हैदरी साहब और इल्मी गुफ्तगू करेंगे। और इंशाअल्लाह आप देखिए, आप यकीनन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम हमारे साथ हम सफ़र बन के चल रहे हैं। जितने हमारी नशिस्तें हो चुकी हैं वो बेहतरीन थीं। क़िबला ने कुरान और हदीस से दलाइल पेश किए हैं। इसके अलावा हमने कोई बात नहीं की, ना हमने कोई अपने चैनल से तफरक़े की बात की, ना कोई शर की बात की और ना ही इंशाअल्लाह अलजल टीवी नेटवर्क से ऐसी कोई बात शाया होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की जानिब से और बिलखसूस अलजल टीवी की जानिब से कि आप हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। क़िबला आज का हमारा जो उन्वान है सीरत आले मोहम्मद। यकीनन आज के इस माहौल में, इस दुनिया में ये बहुत ही अहम मसला है कि लोग सीरत से आशना नहीं है। सुभान अल्लाह। जब तक इंसान सीरत से आशना नहीं होगा उसे कैसे पता चलेगा कि अगर कोई बेटी है उसे चाहिए कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा की सीरत पे अमल करे। अगर नौजवान है उसे चाहिए कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करे। तो सीरत के हवाले से आज का हमारा उन्वान है। इंशाअल्लाह क़िबला बहुत ही उम्दा जवाब देंगे और बहुत इल्मी देंगे। आज का जो पहला सवाल क़िबला मैं करना चाहता हूँ ये है कि तारीख़ कायनात में, दुनिया की बात नहीं कर रहे माशाअल्लाह, कि तारीख़ कायनात में आले मोहम्मद के सीरत से क्या तासुरात मुरतब होते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत ही और खूबसूरत असरात और वो तमाम चीज़ें। क़िबला मैं माज़रत मैंने बात काटी कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, इसमें हम बात करेंगे अर्श वालों की भी, फ़र्श वालों की भी। इस सीरत से कौन कौन मुतासिर है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सफ़ाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है और लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले तहार पर जो हमारे लिए वाजिब बजाय शिफात व नजात है। बेशक। और खुश नसीब है हमें कि जिस अल्लाह ने हमें विलायत अली अलैहिस्सलाम जैसी अजीम नेमत उज़्मा से सरफराज किया। अब मैं आता हूँ अपने बिरादर अजीज़ के सवाल की तरफ। बहुत खूबसूरत सवाल किया, बड़ा रूह परवर सवाल है कि पूरी कायनात में, जब कायनात का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो सूरज ज़मीन और ज़मन, कौन व मकान सब आते हैं। बेशक। देखिए, सीरत बेसिकली हम इस लफ्ज़ को, सूरत हर बंदे को समझ आ जाती है कि सूरत से मुराद शक्ल है, सरापा है, जिस्म है। सवाल ये समझना है कि सीरत क्या है। सही। सीरत यानी कि आपका जो जिस्म है, आपका जो सरापा है, उससे फ़ाल होने वाले आमाल और प्रैक्टिकल होने वाले मुशाहिदात, तजर्बात और आपकी ज़वात मुक़द्दसा से जो बातें आगे शेयर होती हैं, उस तमाम चीज़ों को मिलकर एक जामा पहनाया जाता है जिसे सीरत कहा जाता है। वाह माशाअल्लाह, क्या कहना, जिसे सीरत कहा जाता है। अब अगर हम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, चूँकि हम बातरतीब लोग हैं, बातरतीब बात और बेतरतीब बात नहीं करते, तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा आका की जो सीरत है, आपकी जो हयात तय्यबा है, वो हमें सबसे पहले इस कायनात पर आपके जो असरात मुरतब होते हैं वो सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी। और सरकार की सीरत ने दुनिया को बताया कि ज़रूरी नहीं है कि फ़तह तलवार से हो, बल्कि तलवार को शिकस्त दी है किरदार मुस्तफ़ा ने। वाह वाह वाह, अल्लाह, यानी मोहब्बत से भी शिकस्त। जी जी, यानी कि तलवार पर किरदार की फतह का नाम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके सब्र की सीरत के पत्थर खाने वालों को दुआएं दे, आपके सब्र की सीरत के ओजरियाँ फेंकने वालों को भी दुआएं दें, आपके सब्र की सीरत के ताकत रखते हुए भी मुआफ़ कर दिया जाए। ये है सरकार मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो कायनात में असरात मुरतब हुए ज़मीन और ज़मन से लेकर, वो ये हुए कि कोई ऐसा अब्द है कि जो सब्र में नाखुदा है। हाय हाय, एक ऐसा अब्द है कि जो सब्र में नाखुदा है। एक ऐसा मसीहा है जो ताकत रखते हुए भी मुआफ़ कर देने का आदी है। जब हम सीरत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर गौर फरमाते हैं तो फिर हमारे सामने ये जुमला आता है कि पूरी कायनात की तहारत मुजस्सम हो जाए तो एक बतूल बनती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह और आप क्या कहने, क्या एक बतूल क्या बनती है। पूरी कायनात की जनाब हव्वा, तहारत मुजस्सम हो जाए। हाँ, जनाब हव्वा, जनाब मरियम की पूरी कायनात की मुकद्दम मुकद्दस ख़वातीन की तहारत मुजस्सम हो जाए। सब खातून की नहीं, ख़वातीन मुक़द्दसा की तहारतें अगर मुजस्सम हो जाएं तो एक सैयदा बतूल ताहिरा बीबी बनती हैं। एक बात, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत ने दुनिया को बताया कि हिजाब क्या है। अल्लाह अकबर। अब हिजाब से मुराद हम सिर्फ चादर लेते हैं, अमूमी जो समझा जाता है, बिल्कुल कपड़े ओढ़ने का नाम, सर पे चादर रखने का नाम, ये हिजाब है ना। हिजाब का बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। हिजाब उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई तकद्दुस छुपा हो, वाह, कोई तकदीस छुपी हो, बेशक उस चीज़ को हिजाब कहते हैं। सैयदा रिसालत का हिजाब है, वाह, जिसमें रिसालत की नस्ल बंद है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, यानी सूरह कौसर की सूरत, क्या खूबसूरत जुमला। जी बहुत शुक्रिया। रिसालत की नस्ल जिसमें ज़ाहिरी तौर पर छुपी हुई थी, उस हिजाब को हिजाब सैयदा कहते हैं, हिजाब कुबरा कहते हैं। जनाब सैयदा है रसूल के कल्ब का हिजाब, जनाब सैयदा है नस्ल रसूल का हिजाब। वाह वाह वाह। और जनाब सैयदा की जो सीरत है वो कायनात में एक बात को आवेज़ां करती है, वो ये करती है कि सैयदा कायनात हो, रसूल अल्लाह की सैयदुल अंबिया की बेटी हो, सैयदुल औलिया की ज़ौजा हो, सैयदा निसाउल आलमीन खुद हो, सैयदा शबाबुल अहले जन्ना की पाक वालिदा हो, पाँव के नीचे उनकी जन्नत हो, पूरी कायनात की जन्नत जिनके कदमों तले है, और फिर वो चक्की भी चलाए। वाह वाह, हाय हाय, वो अमूर खाना में सीरत पेश करे, वो झूला भी झुलाए, वो चक्की भी चलाए, और वो दुनिया की तमाम दुनिया को सखावतें करके ऐसी सखिया हो कि ज़ाहिरी तौर पर ऐसी सखिया हो कि ज़ाहिरी तौर पर आपने आगे रखा हुआ खाना फ़कीर को अता कर दे। हसनैन के आगे रखा हुआ खाना फ़कीर को अता। जनाब अली आबिद साहब, आसमान से जिनके लिए रोटियां उतरे उन्हें उम्मत कहते हैं, जिसकी रोटियां अर्श वालों के लिए जाए उसे बतूल कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, उसे सैयदा कहते हैं। तो ये सीरत है पाक मोहम्मद की, ये सीरत है जनाब सैयदा। और अगर हम सीरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे बात करते हैं तो फिर पूरी कायनात का इल्म सिमट जाए तो नुक्ता बनता है। वाह। और वो पूरी कायनात का नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, और बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता खुद मेरा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। शरीफ दरवाज़ों से आते हैं। अब पूरी कायनात में जिसने रिसालत से कुछ लेना है वो दरवाज़ा विलायत से गुजर के जाएगा। बेशक अल्लाह की अजीम नेमत उज़्मा है मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत। विलायत अली इब्न अबी तालिब की नेमत वो नेमत है कि जिसने दुनिया को एक कैसी कमाल की सीरत बताई है कि कातिल को भी जो शरबत पिलाए ये सीरत अली है, जो शेर खुदा होकर मजलूम रहे ये सीरत अली है, जो अपना भी तकसीम कर दे ये सीरत अली है, जो दुनिया के दिलों पे हुक्मरानी करे ये सीरत विलायत है, जो ज़मीन पे बैठ के अर्श वालों को खबरें दे ये सीरत विलायत है, जो हसनैन का बाबा होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होकर, नबी का खून होकर, काबे का गोहर होकर, सैयदा का शोहर होकर अपनी आइज़ी और इनकिसारी को न छोड़े उसे सीरत अली कहते हैं। जो अपना सर सजदे में रख ये कहे कि तू मेरा रब्बे आला है उसे सीरत अली कहते हैं। जो इमामुल मुत्तकीन हो उसे सीरत अली कहते हैं। और जो वक्त का हाकिम होने के बावजूद भी मैसे में तम्मार की खजूरें बेचकर अली होने का हक अदा करे उसे सीरत अली कहते हैं। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बेहतरीन वजाहत और तारीफ़ की है कि सीरत क्या है, सीरत आले मोहम्मद क्या बयान की है। इसमें सबसे जो बेहतरीन जुमला है वो ये है, यूँ तो सारी बातें बेहतरीन थीं कि मेरी माँ और मेरी बहनों के लिए कि सीरत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कुछ ना कुछ सीखा जाए। अगर तमाम मस्तूरात इस बीबी की सीरत पर अमल करेंगी तो दुनिया में भी खैर, आखिरत में भी खैर।
انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یوں جاری ساری رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. You are watching Alajal TV HD. ناظرین کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بہت ہی بہترین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجئے کہ بہت ہی مہم سوال ہے کہ سیرت معصومین علیہم السلام میں مرضی خدا کا کتنا دخل ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں سب سے اہم ترین سوال آج پیش کیا گیا ہے، اور اس دور کے جدید تقاضوں میں یہ قدیم فلسفہ اگر پیش نہ ہو تو ہم آج بھی تفرقے کی آگ میں چلتے رہیں گے. صحیح. ساری جو خرابی ہے، اگر ایک گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کا ویسے تو ہر پرزہ اہم ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں ایک میں خرابی آتی ہے تو پوری گاڑی پر اس کا اثر آتا ہے اور وہ خرابی کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی ایک دن رک جاتی ہے اور اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بیسیکلی جو دین میں فرقوں کی بیماری پیدا ہوئی ہے اس کی بیس اسی سوال پر ہے. صحیح. کہ کیا آل محمد معصومین علیہم السلام جو کام کرتے ہیں، یا آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، یا آپ کی جو حیات طیبہ ہے، اس میں ان کی اپنی مرضی شامل تھی یا اللہ کا حکم شامل تھا. واہ. یہ بڑا بنیادی سوال ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کو کاندھوں پر بٹھایا ہے تو نواسہ سمجھ کے بٹھایا ہے یا حکم خدا تھا؟ اگر رسول خدا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیا ایک باپ کی محبت تھی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا یا اللہ کا حکم تھا؟ واہ. کیا غدیر کے میدان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کیا یہ ایک بھائی کی محبت میں کہا تھا یا حکم خدا تھا؟ یعنی بہت سے یہ سوال ہیں. یا جناب علی علیہ السلام کو اپنا وسیع اور اللہ کا ولی مقرر کرنے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا زاد بھائی سمجھ کر اپنی مرضی سے کہا تھا یا ان کو یہ حکم خدا تھا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے. آل محمد میرے سرکار محمد مصطفیٰ آقا سے لے کر سرکار صاحب الزمان تک، ہمارے اس دور کے امام تک، جتنے بھی معصومین علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی کا ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر ہے تو ہم امامت سے بھی گئے، ہم فلسفہ رسالت سے بھی گئے، ہم ختم نبوت کے حکم سے بھی گئے، اور ہم اللہ کے قرآن کے بھی باغی ہو گئے. واہ. یہ بات میں آپ کو بڑی وثوق کے ساتھ اپنی خطیبانہ، عالمانہ اور طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو میں بار بار روز ایک آیت تلاوت کرتا ہوں سورہ والنجم کی. اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ میری مرضی کے بغیر نطق بھی نہیں کرتا. تو یہ صرف پاک محمد مصطفیٰ نہیں، جناب علی علیہ السلام بھی ایسی، آگے اولاد علی ابن ابی طالب علیہ اور سرکار صاحب الزمان تک جتنے آئمہ ہیں، جتنی عصمت کا یہ سلسلہ ہے، جتنا سورہ کوثر کی طہارت کا یہ سلسلہ ہے، جتنا اولاد ابراہیم ہے، آل ابراہیم ہے، اور جتنی آل رسول اور صاحبان درود ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی آنکھ بھی نہیں جھپکتے، اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں کرتے، بلکہ ارادہ تک نہیں کرتے. مولا کا فرمانا نحنو ارد اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے، نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے، نحنو عزت اللہ، ہم اللہ کی عزت ہے. ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ کی مشیت ہے. ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ کی وجہ ہے. ہم اللہ نہیں ہیں، ہم اللہ کی عزت ہیں. تو سوال یہ ہے کہ سیرت آل محمد کے جتنے بھی زندگی کی تاریخ کے موڑ ہیں، وہ سب کے سب جو واقعات ہوئے، جو حکم رسول اللہ ہے، جو حکم علی بن ابی طالب ہے، وہ سب کے سب اللہ کی مرضی سے ہے. مثال کے طور پر اگر شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پہ جناب علی علیہ السلام کو سلاتے ہیں تو معاف کیجیے گا چچیرا سمجھ کے نہیں سلاتے، حکم ایسے ہے کہ حکم خدا ہے سر، یہ حکم خدا ہے. کیا کہنا؟ یا پھر معاذ اللہ آپ اس بات کا انکار کریں کہ یہ وحی کے بغیر نہیں بولتے. اور اگر آپ کو قرآن کی عزت اور حرمت رسول کی عزت کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ بستر پہ چچیرے کو نہیں، اللہ کے حکم سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلایا. کیا کہنے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا بنیادی نقطہ نگاہ جو ہے وہ ذات رسول ہے، مرکز رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت اور معصومین علیہ السلام. مثال کے طور پر جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک دشمن کو
نیچے پچھاڑ دیتے ہیں، تلوار اٹھانے لگتے ہیں اور حکم خدا آ جاتا ہے۔ اللہ یہاں یہ نہیں ہے کہ اس نے لعاب دہن پھینکا اور علی کو غصہ آ گیا اور یہ کہا، یہ میں آج اپنے معزز سننے والوں تک یہ پیغام پہنچا دوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پر یہ بات نہیں کی گئی جناب سید علی عابد صاحب۔ میں یہ اعلیٰ جل کے توسل جی کہ ہمارے بھی چند لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے لعاب پھینکا تو مولا نے فرمایا کہ اب چونکہ علی کو ذاتی غصہ آ گیا، اسے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی جس کو اپنی ذات کا غصہ آ جائے وہ معصوم نہیں۔ کیا کہنا، ہائے اللہ اکبر، واہ واہ۔ بیسیکلی اس کی لاجک یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اس لیے چھوڑا کہ اب تو بے بس ہو چکا ہے، اب تو علی کے مقابلے میں اپنی طاقت استعمال نہیں کر رہا، جیسے بچہ بچپنے میں دانت سے کاٹتا ہے اور اس طرح سے کوئی لعاب پھینکتا ہے، تو مولا نے فرمایا یہ تیری بے بسی کی علامت ہے، اور بے بس پہ علی ہاتھ اٹھانا شر خدا کی شان نہیں۔ بے بس پہ ہاتھ اٹھانا شر خدا کی شان نہیں ہے۔ تو ان کو اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں آتا، ماشاءاللہ۔ اگر ان کو اپنی ذات کے لیے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد غصہ آتا تو جناب زینب جو زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو ایک کافر نے پتھر مار دیا تو کیا رسول اللہ نے تلوار اٹھا لی؟ کیا کہ پتہ چلا معصوم کی سیرت نہیں ہے اپنے رشتوں کے لیے لڑنا، معصوم کی سیرت ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کرنا۔ معصوم اپنے مال کے لیے نہیں لڑتا، معصوم اپنے ترکے کے لیے نہیں لڑتا، معصوم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، معصوم اپنے رشتے کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ معصوم جب بھی تلوار اٹھاتا ہے اللہ کے حکم سے اٹھاتا ہے، اور جب وہی تلوار میان میں رکھتا ہے تو اللہ کے حکم سے واپس رکھتا ہے۔ یہ ہے اب دیکھیں نا کربلا میں آپ کو دو منظر ملتے ہیں، جب حسین ابن علی حملہ کرتے نظر آتے ہیں تو یہ بھی حکم خدا ہے، اور جب وہ اپنی تلوار خود اپنے میان میں ڈالتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہہ کر، تو یہ بھی حکم خدا ہے، وہاں بھی حکم خدا ہے، یہاں بھی حکم خدا ہے۔ یعنی اس آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرے پہلے معصوم سے لے کر میرے آخری معصوم تک، ان میں سے کوئی بھی زندگی کے ایک لمحے میں اگر پانی بھی پیتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پیتا۔ بے شک، کیا کہنا۔ ماشاءاللہ قبلہ نے بہت علمی جواب دیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے، بتایا بھی کہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو یہ مرضی خدا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ ایک گفتگو کا سلسلہ یوں جاری ساری رہے گا۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ You are watching Alajal TV HD. آپ تمام ناظرین کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا کرامت باز حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آج کی اس نشست کا آخری سوال کہ سیرت آل محمد انسانیت سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ہر کہانی، ہر عبارت، ہر مضمون، ہر تقریر، ہر تحریر اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ سوال یہ ہے کہ اب تک ہم نے اپنے لفظوں کو، میں غریب ہوں، مجھ سے کیا کسی عالم سے بھی سیرت آل محمد بیان کرنے کا کما حق ہو حق بیان ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس پوری گفتگو کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے، دور کے تقاضوں۔ جیسے کہ یہ رمضان المبارک کا سامعین پاکیزہ مہینہ ہے اور ہم عشرہ نجات میں جا رہے ہیں، تو عشرہ نجات یعنی دیکھیں نا اس کا آپ رب دیکھیں، پہلے رحمت ہے، رحمت کے بعد مغفرت ہے، مغفرت کے بعد نجات ہے۔ یعنی کسی پہ رحمت ہوتی ہے تو پھر اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور جب مغفرت ہو جاتی ہے تو پھر نجات نصیب بن جاتا ہے۔ تو رمضان اپنے ان 3 عشر میں آپ کو سمجھا رہا ہے کہ پہلے رحمت کا مہینہ ہے، عشرہ ہے، پھر مغفرت ہے، اور پھر نجات ہے۔ تو ویسے تو سارا دن، ہر گھڑی، ہر صدی جناب امیر کائنات مولا کا فرمان ہے کہ جس دن کسی مومن سے گناہ نہ ہو وہ دن اس کے لیے حج اکبر ہے، اور جس دن کسی ہمارے مومن سے گناہ نہ ہو وہ رات اس کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ بے شک، مولا امیر کے ایک جملے نے ہمیں پوری سیرت کا سرنامہ رزلٹ دے دیا کہ اگر آپ کا سارا دن گناہوں سے پاک رہا تو مومن کے لیے حج اکبر ہے، اور اگر آپ کی رات گناہوں سے پاک رہی تو وہ لیلۃ القدر ہے۔ یعنی سیرت معصوم کا پہلا حکم ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا ہے، کوشش کرنی۔ کما حق تو نہیں رکھ سکتے ہم، معصوم تو صرف 14 ہیں، وہ تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش کرنی ہے، کوشش کر۔ دیکھیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ معاف ہی نہیں کرتا، یہ بھی ایک مایوسی ہے۔ یقین اور امید، یقین خوف اس بات کا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یقین اس بات کا کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کے طواب ہونے کا انکار کرو گے تو بھی فارغ ہو جاؤ گے،
اور اگر اللہ کے نہ دیکھنے کا انکار کرے گی تو بھی فارغ ہو جاؤ گی۔ سیرت آل محمد کا ہمیں سے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ دکھ بانٹنا سیکھو، دکھ دینا نہ سیکھو۔ سیرت آل محمد یہ ہے کہ آگ بجھاؤ، آگ لگاؤ نہ۔ سیرت آل محمد کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اقربا میں، اپنے قریبیوں میں دیکھو کس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری نمازوں سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، علی عابد صاحب آپ کے روزہ میری مصیبت حل نہیں کر سکتا۔ کیا کہیں؟ یہ جتنے حقوق اللہ ہیں یہ اللہ اور بندے کے درمیان اس کے حقوق ہیں، مگر حقوق العباد کیا ہے؟ وہ تقاضا سیرت آل محمد کا مرکزی تقاضا ہم سے حقوق العباد ہے۔ بے شک بہن کا بھائی سے حق، ماں کا بیٹے پہ حق، بیٹے کا ماں پہ حق، والدین کا اولاد پہ حق، اولاد کا والدین پہ حق، زوجہ کا شوہر سے حق، شوہر کا زوجہ سے حق۔ ایک مومن کا اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیا حق ہے؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، توجہ فرما رہے بے ہیں؟ شک۔ اپنے اللہ کے حقوق ہم نے کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے سیرت آل محمد کا پھر سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ میرے اللہ کو اور آل محمد کو گفتار کے غازی نہیں چاہیے، کردار کے غازی چاہیے۔ ہماری خاموش سخاوتیں قیامت کے روز بولیں گی۔ آج دکھی انسانیت کی محبت، ان کی خدمت، سیرت آل محمد کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے۔ بیمار کی پرسی سیرت آل محمد کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ آپ کے ہمسائے کے آپ پہ حقوق، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اللہ نے تجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تو نے اسے مسلمان کیوں نہیں کیا، اللہ نے تجھ سے یہ پوچھنا ہے تو نے حق کے بندگی ادا کیا ہے کہ نہیں، تم نے حقوق العباد ادا کیا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سیرت اب ہمارے زمانے کے امام جو ہے، مولانا فرماتے ہیں جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھی وہ جہالت کی موت۔ ہمارے زمانے کے امام کے تقاضے ہم سے کیا ہے؟ بے شک۔ کیا ہم نے 24 گھنٹے میں کبھی، جیسے الاجل کا پیغام ہے اور اجل کے چینل سے کہہ رہا ہوں، کیا ہم نے اپنے امام زمان کو کبھی یاد کیا؟ کیا ہم نے ایک اپنے 3 کنال کے گھر سے ایک مرلے کا چھوٹا سا کمرہ امام کے لیے مختص کیا کہ اس میں جائے نماز بچھائی جائے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، اپنے امام کو مدعو کیا جائے؟ کیا کبھی امام کے نام کا کوئی تبرک، کوئی کھانا پکا؟ کیا کبھی اپنے امام کو یاد کیا؟ کیا اپنے امام سے کبھی توسل کیا کردار کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے؟ نہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ بس میں کہیں مہینوں کے بعد رمضان المبارک میں یا 15 شعبان کو یہ کہہ دوں مولا میں تیرا بڑا منتظر ہوں، مولا آپ آ جائیے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرا یقین کامل ہے کیا کہنے کہ آپ کسی عام انسان کو بھی دل سے یاد کریں تو آپ کو یاد کرتا ہے، آپ اپنے امام وقت کو یاد کریں تو آپ کا امام آپ کو کیسے بولتا ہے۔ سیرت آل محمد کا ہم سے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اپنے صاحب کو نہ بھولو، اپنے وقت کے امام کو نہ بھولو، اپنے اللہ کے فرمان کو نہ بھولے۔ افسوس علی عابد صاحب، ہم دسترخوان پر ایک ہیں، رسول کے فرمان پر ایک نہیں ہیں۔ آخری پیغام تھا، بہت بڑا جملہ کہہ دیا آپ نے۔ ہم دسترخوان پر ایک ہیں، مصطفیٰ کے فرمان پر ایک نہیں۔ ہم جنازوں پہ اناؤ کے مسئلے بنا لیتے ہیں، ہم امام بارگاہوں میں اناؤ کے مسئلے بنا، ہم مسجد اللہ میں جا کر اپنی ذات پات اور اناؤ کے مسئلے بنا لیتے ہیں۔ بندے رہو، خدا نہ بنو۔ خدا نے تم سے جو پوچھنا ہے وہ تم بندوں سے نہ پوچھو، بندے رہو اور بندوں کے حقوق ادا کرو، خدا نہ بنو۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ بہت ہی بہترین گفتگو کی بلا نے سیرت پر، اور یقیناً سیرت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کے لیے نجات بخشش ہے۔ اگر ہم سیرت پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، دیکھتے رہیے مہمان رمضان۔ والسلام، خدا حافظ۔